لیکن اگر انسان کی مزاج میں ترشی آ جائے اور خاص طور پہ انسان اپنی نمازوں کو اپنے تقوی کو اس کی بنیاد بنا لے تو اللہ اکبر، پھر انسان اپنے ایمان سے اس سنت پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس وجہ سے یہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام اور بڑے بڑے جنگجو جنہوں نے بڑے بڑے جو ہے وہ مارکے سر کیے تھے اور شجاعت اور بہادری کی داستانیں اپنی قوموں میں رقم کی ہوئی ہیں، یہ آج آپ کے سامنے کیسے سر جھکا کے بیٹھتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ آپ کے مزاج میں انتہا درجے کی نرمی ہے۔ ایسے بندے کے پاس کوئی خیر نہیں ہے جس کے مزاج کے اندر جو ہے وہ سختی ہے۔ آج ہمارے بچے ہم سے نالاں رہتے ہیں، دوستوں کی مجلسوں میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں، یار ابا بڑا تگڑا ہے، یار ٹھیک ہے، ابو بہت گرم طبیعت کے مالک ہیں۔ سب سے عظیم سنت یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے سے محبت کرے۔ اللہ رب العزت کے خاص فضل اور اس کی خاص رحمت سے ہم سب نے ظہر کی نماز باجماعت ادا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود و سلام کے لائق امام کائنات میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ لاکھوں اور کروڑوں کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی خاص رحمت کے مطابق اور جتنا اللہ کو اپنے حبیب سے پیار ہے ہماری طرف سے آپ پر درود و سلام بھیجی۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمارا یہ گفتگو کا دورانیہ انشاءاللہ 20 سے 25 منٹ کا ہوگا۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ 25 منٹ، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ ہم اوپر لیں گے آپ کی اجازت سے۔ ہم تو پہلے ہی بڑا مختصر سا جو ہے وہ بیان کرنے کے قائل ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس سے بھی پہلے ہم مکمل کریں۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتیں ہم سب جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان پہ عمل کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ساری زندگی چونکہ ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنتوں میں سے سب سے بڑی سنت بلا کون سی ہے؟ تھوڑا سا وہ خطیبوں والا انداز ذرا ہمارا نہیں ہے، تو ہم تو سوالات بھی جو ہے وہ کرتے ہیں، تو تعلیم و تعلم جو ہے اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو اس لیے معذرت کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت کون سی ہے؟ ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ ہر بندہ اپنے تئی کسی سنت کو ظاہری بات ہے عظیم سنت سمجھتا ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ ساری دیکھیں نا، ہر بندے کے ہاں جو ہے وہ ایک چیز ہے اور اس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ عظیم سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک ایسی سنت ہے جس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر انسان اس کو چھوڑ دے اور اس کی ضد کو انسان اختیار کر لے تو پھر بعض دفعہ انسان اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ بڑا گمبھیر مسئلہ، نماز تو فرض ہے، جزاک اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے، قرآن پاک میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا تعارف تو کروایا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ یعنی یہ تمام انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی ہیں، لیکن امام کائنات علیہ السلام کا تعارف ایسا نہیں ہے کہ كَانَ صِدِّيقًا، بلکہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں
سب سے عظیم سنت جس کو علماء نے لکھا ہے وہ یہی ہے کہ آپ رحمت کے مجسم تھے. آپ میں کوئی ایسا رویہ نہیں تھا، کوئی ایسا اخلاق رذیلہ نہیں تھا کہ جس کو دیکھ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے. رحمت ہی رحمت، پیار ہی پیار، الفت ہی الفت، محبت ہی محبت، کریمی ہی کریمی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفت ہے، عظیم سنت ہے. آج ہم بڑی بڑی سنتوں پہ، بعض بڑی سنتوں پہ لڑائیاں کرتے ہیں. ایک ایمانی لیول ہوتا ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے داڑھی نہیں بڑھائی، آپ نے اونچی آمین نہیں کہا، آپ نے قدم سے قدم نہیں ملایا، آپ نے مسواک نہیں کی، آپ نے وہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، ایسے ایسے. تو برحال یہ ساری سنتیں ہیں، لیکن سب سے عظیم سنت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان سنتوں کی تابع داری میں. سب سے عظیم سنت یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے سے محبت کرے. رحمت، رویوں کے اندر نرمی، رویوں کے اندر پیار، جس کو الرفق بھی کہتے ہیں، حلمت بھی کہتے ہیں، حلیمی بھی کہتے ہیں، کریمی بھی کہتے ہیں. یعنی متعدد نام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. تو حضرات و حاضرین، آج انشاءاللہ ہم مختصر سے ٹائم میں اسی سنت کا ذکر کریں گے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. آج ہم نے جس چیز کو کھو دیا ہے، آج ہمارے بچے ہم سے نالاں رہتے ہیں، دوستوں کی مجلسوں میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں، یار ابا بڑا تگڑا ہے، یار ٹھیک ہے، ابو بہت گرم طبیعت کے مالک ہیں، فلاں جی فلاں جو ہے نا قاری صاحب، اور ان کو تو بندہ بات ہی نہیں کر سکتا، بس وہ سنتے ہی نہیں. فلاں جو بزرگ ہیں وہ ایسے، فلاں بچہ ایسا ہے. والدین شکوہ کناہ ہوتے ہیں، قاری صاحب میرے بچے کے لیے دعا کریں. ان کو جب یہ بات سمجھاتے ہیں وہ آگے سے غصہ بڑا کرتے ہیں. تو یہ جو رویوں کے اندر ترشی ہے، ترش مزاجی ہے، یہ جو خشکیاں ہیں، یہ کہیں اس قدر نہ بڑھ جائیں کہ ہمارے ایمان بھی چلے جائیں. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کو بالکل اچھا نہیں لگتا ہے کہ انسان غصے والا لہجہ لے کے پھرتا رہے، غصیلے انداز میں انسان گفتگو کرے، چاہے وہ اپنے ہی بچے ہوں، چاہے غیروں کے بچے ہوں. اور خاص طور پہ بچے اپنے والدین کے لیے ایسا سوچتے پھریں اور والدین کے رویوں کے اندر نرمی نہ ہو. اور اگر والدین کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کے رویوں کے اندر نرمی نہ ہو. تو حضرات، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تو رفیق ہیں، اللہ تو رحیم ہیں، اللہ تو پیار کرتے ہیں. یحب الرفق فی الامر کلی، اللہ ہر معاملے کے اندر رفق کو پسند کرتے ہیں، نرمی کو پسند کرتے ہیں. اور اس چیز کا، اس سنت کا ایمان سے بڑا گہرا تعلق ہے. اگر انسان کے پاس سارا کچھ ہے، نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، حدیث بھی پڑھتا ہے، تعلم بھی لیتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن نرمی نہیں ہے، نرمی نہیں ہے، اس کے مزاج کے اندر سختی ہے. تو حضرات سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم الخیر کلو، ہر خیر سے وہ بندہ محروم ہے، کوئی خیر نہیں ہے اس کے پاس. ایسے بندے کے پاس کوئی خیر نہیں ہے جس کے مزاج کے اندر جو ہے وہ سختی ہے. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، سب سے عظیم سنت کو ہم چھوڑ کے ہم چھوٹی سنتوں پہ تو لڑائیاں کرنے تک، اور بعض مساجد کے اندر ہم نے دیکھا ہے ان علاقوں میں، دیہات کے علاقوں میں مرنے مارنے تک جاتے ہیں کہ فلاں اس سنت کا قائل نہیں. اور جو سب سے بڑی سنت ہے اس کو کیسے ہم پس پش ڈال دیتے ہیں. تو اس لیے حضرات و حاضرین، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پہ فرمایا تھا، عائشہ نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک مقام پہ سختی دیکھی، حالانکہ سختی وہ بجا تھی. کیا سختی تھی؟ امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہے، بدبخت یہودی آتے ہیں، اور یہ اتنے کمینے صفت لوگ تھے اس دور میں بھی، آج کے دور میں بھی، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور مبارک سے لے کے آج تک، قیامت تک کے لیے ان کی ایسی وہ غلیظ صفات ہیں کہ ہم کیا کریں. اللہ اکبر. یعنی تمام انبیاء کو ستانا، انبیاء کو جو ہے وہ مذاق کرنا، ان کا ٹھٹھا اڑانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے آگے، اور آگے کہنے لگے السلام علیکم.
اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا اور برداشت نہ کر سکی. میں اور آپ ہوتے تو ہم بھی نہ کرتے. گالی دی انہوں نے، یعنی گالی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں آ کے. منہ کے اوپر آ کے دیکھیں کیسا انہوں نے اپنی زبان کو جو ہے وہ مروڑا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ پہ گالی دے کے چلے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا وعلیکم، بس اتنا فرمایا اور ان سے باتیں کی. جب چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اما جی عائشہ یہی فرماتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارفقی یا عائشہ، عائشہ تحمل سے، پیار سے، نرمی سے. کیا ہو گیا ہے؟ کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا نہیں انہوں نے آپ کو گالی دی ہے کہ آپ پہ نعوذ باللہ ہلاکت برسے. لام ہٹا دی نا، السلام علیکم، السلام آپ پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، اللہ کی محبتیں ہوں. تو انہوں نے لام کو ہٹا کے ایسے جملے کہے کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نعوذ باللہ ہلاک ہو جائیں. اللہ اکبر. تو اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں عائشہ آپ نے نہیں سنا میں نے آگے سے کیا کہا تھا؟ میں نے بھی یہی فرمایا وعلیکم، اور میری دعا تو ان کے حق میں قبول ہو چکی ہے. یعنی یہ جو آپ نے میرے بارے میں کہا ہے یہ تمہارے اوپر ہی ہو. تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اب دیکھیں کہ کتنا عجیب مرحلہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن بھی لیا کہ انہوں نے گالی دی ہے، انہوں نے مجھے گالی دی ہے، اور اس کے باوجود امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے کس خوبصورتی کے ساتھ ان سے باتیں بھی کی اور ان کو بھیج بھی دیا. بعد میں اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی سمجھایا کہ عائشہ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اتنا انسان کو جو ہے وہ گرم مزاج نہیں ہونا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی، عائشہ جس گھر سے اللہ تعالی ان اللہ تعالی اذا اراد باہل بیت خیرا، جب اللہ تعالیٰ کسی گھر سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں یعنی اس پہ رحمتیں، برکتیں، محبتیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس گھر کو اہل خیر بنا دیا جائے، تو اس گھر میں پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ان کے باسیوں کو اللہ تعالیٰ نرم مزاج بنا دیتے ہیں. اب ہم ذرا تصور کریں ہمارے مزاج واقعی ہی بہت گرم ہے، پتہ نہیں کیا ہم کھاتے ہیں. بچے ہیں تو وہ ایسے، بڑے ہیں تو وہ ایسے، بزرگ ہیں تو اللہ اکبر. تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں خاص طور پہ اس چیز کا ہمیں خیال کرنا ہے، اور یہی آج کا ہمارا موضوع تھا کہ ایک سنت متروکہ جو سب سے بڑی سنت ہے ہم نے اس کو تو چھوڑ دیا ہے اور باقی سنتوں پہ ہم بہت اہتمام کرتے ہیں. اچھی بات ہے، لیکن آج کے بعد اس سنت کو بھی ہم اپنائیں، اور اگر اس سنت سے ہم محروم کر دیے گئے اللہ تعالیٰ کی پناہ اس بات سے ہمیں مانگنی چاہیے. تو پھر بھائیوں اس بندے کے اندر کوئی خیر کا جذبہ نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی خیر کی علامت باقی نہیں ہے. یہ مثالیں موجود ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، مثالیں موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات اور اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم رویوں کی داستانیں ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنا عرب کا اجڑ جو ہے وہ معاشرہ تھا. تعلیم نام کی چیز نہ تھی اور بات بات پہ تلواریں نکالنے والے اور ایک دوسرے کی گردنوں کو اڑانے والے، کچھ تو خون تو ان کا ایک کھیل تھا. حضرات و حاضرین تو وہاں پہ آپ دیکھیں امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا جم غفیر دیا تھا صحابہ کرام کا. ایسے ایسے جانثار تھے کہ جنہوں نے اعلان کیا تھا. غزوہ بدر کو کبھی ہم پڑھیں تو سمجھ آتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں، مدینہ کے اندر کیا تلواروں کی کمی تھی؟ بات ہماری موضوع سے ہٹ رہی ہے لیکن موضوع کے ساتھ ہم اس کو جوڑنا چاہتے ہیں. غزوہ بدر میں آپ دیکھیں کیا تلواروں کی کمی تھی مسلمانوں کے پاس؟ نہیں. مدینہ کے اندر انصار کے پاس تلواریں نہیں تھیں. اوس اور خزرج کی لڑائیاں 100 سال تک چلتی رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تب بھی ان کی لڑائیاں برقرار تھیں. امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لڑائیوں کو ختم کیا. یعنی ایک جنگجو قوم بلا اس کے پاس تلواریں نہیں تھیں. سب کچھ تھا، صرف یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی نیت سے مدینہ سے باہر نکلے ہی نہیں تھے. آپ کا تو ارادہ کچھ اور تھا. بہرحال وہ ایک لمبی تفصیل ہے. وہاں پہ اسی لیے بعض صحابہ کے پاس بھی چھڑیاں تھیں، بعض صحابہ کرام کے پاس جو ہے وہ لڑنے کا کوئی ساز و سامان نہ تھا.
درختوں سے چھڑیاں اتار کے اور پیدل اور سوار سارے صحابہ کرام وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عمل میں اترے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں جو کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ جائیے آپ اور آپ کا رب لڑیے، ہم تو نہیں لڑ سکتے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، جب فتح ہو جائے تو ہمیں بتا دینا۔ ہم تو آپ اشارہ کریں، ہم ننگے پاؤں اور ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہم سمندر کے اندر چھلانگ لگا دیں گے، صرف آپ کا ہمیں اشارہ چاہیے۔ تو ایسے جان نثار صحابہ کرام جو میں نے آپ کو عطا کیے ہیں وہ کیسے مل گئے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اس لیے لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب، پیارے حبیب آپ کے اندر جو ہم نے رحمت رکھی ہے نا، جو آپ نرم مزاج ہیں انتہا درجے کے، اس وجہ سے یہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام اور بڑے بڑے جنگجو جنہوں نے بڑے بڑے جو ہے وہ مارکے سر کیے تھے اور شجاعت اور بہادری کی داستانیں اپنی قوموں میں رقم کی ہوئی ہیں، یہ آج آپ کے سامنے کیسے سر جھکا کے بیٹھتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ آپ کے مزاج میں انتہا درجے کی نرمی ہے۔ اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو کبھی بھی یہ صحابہ آپ کے آس پاس نہ بیٹھے ہوتے۔ تو حضرات یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سنت کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گواہی دی، اور اسی ایک سنت کی بنیاد پہ آج اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے واضح فرمایا نا کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو کبھی ایسا نہ ہو، لن فضوا من حولک، یہ آپ کے ارد گرد بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ تو پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، رحمتیں بانٹتے ہیں۔ تو حضرات و حاضرین ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے مزاج کو آج کے بعد ایسا کریں۔ یہ باتیں، یہ ایک دوسرے سے جو تلخ کلامیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم غصہ ہو جاتے ہیں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اتنے بڑے معاملات ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالاں نہیں ہوتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، رستے کے اندر ہم جا رہے تھے، اور پھر کیا ہوا، ایک آدمی آ گیا، اس نے ایک موٹی چادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر جو ہے وہ ڈال دی، اور پھر فَجَبَزَهُ بِرِدَائِهِ جَبْزَةً شَدِيدَةً، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گلے میں چادر ڈال کے ایسے زور سے کھینچا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے ان نشانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور سفید گردن پہ دیکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پیچھے کو اپنے چہرہ انور کو فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ دیہاتی تھا، اعرابی تھا، اسے نئی انداز کا علم تھا، امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے گفتگو کے سلیقے اس کے پاس نہیں پہنچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب سے وہ واقف نہیں تھا، اسی لیے امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا دیے۔ ہمارے جیسا ہوتا، اللہ اکبر، کیا ہمارا جو ہے وہ اس کے ساتھ ریئیکشن ہونا تھا، ایک طریقہ تھا، اور اس نے کہا کیا تھا، اللہ اکبر۔ یعنی آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے صرف گردن میں چادر ڈال کے کھینچ کے چلو یہ نکل گیا، ایسا نہیں تھا، وہ کچھ مانگ رہا تھا، اور مانگنے کا انداز آپ چیک کریں، اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرلی من مال اللہ الذی عندک، آپ کے پاس جو مال غنیمت آیا ہے اس میں سے مجھے بھی تھوڑا سا مال دے دیجیے۔ اس کا اپنا بھی نہیں ہے، مال غنیمت ہے، اور لینے کا انداز آپ چیک کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اسے بھی دے دیجیے۔ یعنی آپ دیکھیں کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عملی مظاہرہ کر رہے ہیں جس کی تعریفات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی کہ امام کائنات اگر آپ ترش مزاج ہوتے تو یہ صحابہ کبھی بھی آپ کے آس پاس نہ بیٹھتے، یہ بیٹھے ہی اسی لیے، یہ آپ پہ جانے قربان اس لیے کرتے ہیں کہ آپ سے بہتر کوئی آپشن اس جہاں میں ہے ہی نہیں، رحمت کائنات ہیں آپ۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ سے بہت زیادہ مثالیں ملتی ہیں، ہم ایک دو بیان کر کے
اپنی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایسے ہی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اذ جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد، اس نے کیا کیا، مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے جلدی سے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ دیہاتی تھا یہ بھی۔ فزجرہ الناس، وہی ایکشن جو ہمارے ہاں اگر ہو جائے تو جو ری ایکشن ہوگا وہی صحابہ کرام میں ہمیں نظر آیا۔ لوگوں نے ڈانٹنے لگے۔ فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو منع کرتے ہیں کہ بھئی ایسا نہ کرو، روک دیا۔ جب وہ فری ہو گیا اپنے کام سے تو امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ایک ڈول پانی لانے کا کہا اور اس بندے کو بلایا اور کہا، اللہ کے بندے، یہ اللہ کی مساجد ہیں اور یہ نماز اور قرآن کی تلاوت کے لیے بنائی جاتی ہیں، یہ اس کام کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ اللہ اکبر! کس قدر پیار تھا، کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جو کسی اجنبی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتی۔ آپ اس کو جانتے تو نہیں تھے کہ چلو جی میرے قریب رہندا ہے، میرے جانن والا ہے، چل کوئی گل نہیں، چھڈو پرے جی، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اعرابی تھا، دیہاتی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے گزر رہا تھا، کہا چلو یہ چھوٹی چھوٹی دیوار ہے، تین دے سائڈ تے بیٹھ کے جو ہے وہ کر لیتے جیسے ہمارے ہاں ڈرائیورز کرتے۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ عظیم سنت ہے جس کو آج ہم نے اپنے گھروں سے، اپنی مساجد سے، اپنے اداروں سے، اپنی زندگی سے اور اپنے بچوں کے معاملات سے ہم نے نکال پھینکا ہے۔ اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے، ہر بندہ ہم سے پریشان ہے، اور کوئی ایسا بندہ، لا خیرہ، ایسے بندے میں بھی کوئی خیر نہیں ہے جس سے نہ الفت کی جاتی ہے اور نہ اس کے دل میں کسی کے بارے میں الفت ہے۔ جو بندہ کسی سے محبت ہی نہیں کرتا، اور بندے اس سے محبت نہیں کرتے۔ خاص طور پہ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، نمازی بھائی جو ہوتے ہیں، ان کی تو آپس میں محبت اس قدر گہری ہونی چاہیے، اپنے سگے رشتہ داروں سے بڑھ کے ہونی چاہیے، اور وہ اس انداز سے ہونی چاہیے جیسے ہمارے بچوں کے مزاجوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ کوئی بہت زیادہ عجیب قسم کا ہوتا ہے اور کوئی بہت نرم مزاج ہوتا ہے، اور کوئی کیسے، ہم سب کو ایک ہی گھر میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور سب کے ساتھ پیار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں نمازی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے سے ایسے ہی پیار کرتے رہیں، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ، جس انداز سے کوئی رہنا چاہتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن اگر انسان کی مزاج میں ترشی آ جائے اور خاص طور پہ انسان اپنی نمازوں کو، اپنے تقوی کو اس کی بنیاد بنا لے تو اللہ اکبر، پھر انسان اپنے ایمان سے اس سنت پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں غزوہ حنین سے آپ واپس پلٹ رہے ہیں، خاص طور پہ اس چیز کو کبھی بھی بنیاد بنا کے دیکھیں نا، نمازی بھائی ہیں، میں ہوں، میرے اندر پتہ نہیں آپ کو کتنے عیب نظر آئے ہوں گے ابھی تھوڑی سی یہ گفتگو کے دوران، لیکن کیا انسان اس وجہ سے کسی سے نفرت شروع کر دے؟ یہ اچھی بات نہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ پھر یہ نفرت بڑھتے کبر، اور کبر سے بھی آگے اللہ اکبر، اور اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ بعض بھائی مسائل کو، چھوٹے چھوٹے مسائل کو بنیاد بنا کے اس قدر سختی کرتے ہیں مساجد میں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بیان سے باہر، اور گویا کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی تقوی والا نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی حاجی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ پھر سختی انسان کو بہت آگے لے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس پلٹے، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا، اعدل یا محمد واتق اللہ۔ اللہ اکبر، امام کائنات کی مجلس ہے اور اس نے بلا کیا کہا؟ عدل کیجیے، عدل، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ عدل نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر، گویا کہ وہ آدمی سمجھتا تھا کہ عدل کے تمام پیمانوں کو میں سمجھتا ہوں کہ کیسے انصاف ہونا چاہیے اس جہاں میں۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک وہاں پہ ہی بدل گیا، اس وجہ سے نہیں کہ اس نے مجھے بات کیوں کی ہے، اس وجہ سے کی کہ جس منصب پہ امام کائنات کو جو ہے وہ جس منصب کو عطا کر کے اس جہاں میں بھیجا گیا تھا، اس آدمی نے اس منصب کا بھی استہزاء کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویلک، برباد ہو جائے تو،
کون ہے اس جہاں میں جو عدل کر رہا ہے اگر میں عدل نہیں کر رہا؟ میرے علاوہ کوئی ہے جو تمہیں عدل کے پیمانے سکھائے؟ مجھے ہی تو اللہ نے بھیجا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ اللہ کے حکم ہے، اور یہ سکھانے کس نے ہے؟ امام کائنات نے۔ تو کوئی ہے اس جہاں میں جو میرے علاوہ عدل کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے کام میں مصروف ہوئے۔ یہ آدمی اٹھا اور چلا گیا۔ خالد بن ولید پہلے حضرت عمر اجازت مانگتے ہیں، پھر خالد بن ولید اجازت مانگتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے ہم اس کا کام ہی تمام کر دیں، اس نے کتنا آپ کو پریشان کیا ہے۔ آپ کے چہرہ مبارک پہ چونکہ پریشانی کے اثرات واضح تھے کہ اس بندے نے کیسی بات کر دی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جانے کے بعد فرمایا، میرے صحابہ یہ ایسا آدمی ہے کہ اس کی نسل میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے کہ ان کی نمازوں کے سامنے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عشرہ مبشرہ اور دیگر صحابہ کرام جلیل القدر جن کی رضا کے سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائے، وہ بھی اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے ہلکا سمجھیں گے۔ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے، اتنے روزے رکھیں گے، اتنی تلاوت کریں گے کہ میرے صحابہ تم اپنے روزوں، اپنی عبادات کو ان کی عبادتوں کے سامنے ہلکا سمجھو۔ لیکن وہ دین سے ایسے نکلیں گے جیسے شکار کے آر پار گولی ہو جاتی ہے، فائر ہو جاتا ہے، تیر ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر کوئی بھی خون کا نام و نشان باقی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے لگا اور ایسے پار ہو گیا، اور وہ ویسے ہی جیسے صاف تھا ویسے ہی شکار سے نکل گیا اور ویسے ہی صاف ہے۔ ایسے یہ دین کے اندر آئیں گے، عمل کریں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے وہ شکار سے تیر نکلتا ہے۔ حضرات، راوی بیان کرتے ہیں ہم نے پھر اس بندے کی ٹو لگائی اور زندگی میں ہم اسی کو دیکھتے رہے کہ یہ کیا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتی ہے سخت مزاجی، جب انسان کے مزاج کے اندر آ جائے اور پھر انسان سمجھے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، وہ تو نماز ہی صحیح نہیں پڑھتا، لو انہوں تو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا، یعنی اس طرح کی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، اور اس کو بنیاد بنا کے انسان کسی کو اتنا نیچا سمجھے اور اپنے آپ کو اتنا ولی اللہ سمجھتا پھرے، تو پھر حضرات اللہ اکبر، یہ مثال سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ ایسا نہیں کہ آپ پہ کوئی فتویٰ لگا رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، صرف ہم اپنے رویوں کو درست کریں۔ یہ سختی انسان کو بعض دفعہ اس حد تک لے جاتی ہے۔ آخری باتیں ہیں، ٹائم ہمارا 2 منٹ میں نے کہا تھا، تو آخری بات ہے، اس کو مکمل کر لیں میرے خیال میں۔ تو صحابہ کرام نے کہا، ہم نے اس کی پھر ٹو لگائی۔ اللہ اکبر۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام چوتھے نمبر پہ قبول کر رہے ہیں اور گویا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دستے بازو ہیں، ان پہ کفر کے فتوے ان بندوں نے لگائے تھے۔ اللہ اکبر، سوچ سکتے ہیں؟ علی المرتضی، اللہ اکبر، ان کی تو شان ہی کیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت علی کا پیار اور پھر اسلام کے لیے خدمات، چوتھے خلیفہ، یعنی ان کی تو شان ہی بیان کرنے کے لیے کتنی مجلسیں چاہیے۔ اور پھر جلیل القدر صحابہ کرام میں سے، اور ان کے ایمان کو یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ کیا ہو گئے۔ اللہ اکبر، میں وہ جملے بھی زبان پہ نہیں لا سکتا۔ پھر ان ظالموں نے ایک لشکر تیار کیا، جنگ نہروان انہی لوگوں کے خلاف ہوئی تھی، اور یہ اتنی شدید لڑائی تھی، یہ ظالم اتنی بہادری سے لڑے تھے آگے صحابہ کرام کے ساتھ، نعوذ باللہ، وہ بھی بیان سے باہر، مرتے کٹتے اور ساتھ اللہ کا ذکر کرتے۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ اس کو دیکھیں، فلاں کو دیکھیں، فلاں کو دیکھیں۔ تو اس بندے کو بھی دیکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بندوں کو بھیجا تھا، یہ نہ ملا۔ آپ خود تشریف لے کے گئے، پھر دیکھا تو 2-3 آدمی اکٹھے مرے ہوئے تھے، ان کی لاشوں کو ہٹایا گیا تو نیچے سے یہ آدمی بھی نکل آیا جس نے امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ انصاف کیجئے، میں دیکھ رہا ہوں آپ انصاف نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔
پھر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی قسم اٹھا کے فرمانے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے سنا تھا یہ لوگ دین سے نکل جائیں گے، اور آج کے بعد مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ یہ جتنی بھی لڑائی ہوئی ہے میرا دل اس پہ مطمئن ہو چکا ہے کہ ہم نے واقعی ہی خارجیوں کا قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اسی طرح عبد الرحمن بن ملجم کو دیکھیے، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس ظالم نے شہید کیا تھا، اس ظالم کو جب پیش کیا گیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قصاص کے لیے، تو چونکہ اس نے محاربت کا جرم کیا تھا تو اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جانے چاہیے تھے قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق، تو اس کے جب ہاتھ کاٹے گئے، یہ بندہ مصر کے اندر بہت بڑا قاری تھا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خاص طور پہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں کہا ہوا تھا کہ جس نے قرآن سیکھنا ہے اس بندے سے سیکھے۔ لیکن ترشی، سخت مزاجی، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے یہ لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم نے کس کا خون بہانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس امت کے سب سے عظیم انسان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس دور میں موجود تھے، ان کو شہید کرنا ہے، اور پھر آئے شہید کر دیا، اور اس کے بعد جب قصاص کے لیے اس کو پیش کیا گیا، ہاتھ کاٹے گئے، پاؤں کاٹے گئے، آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئیں، اور جب زبان کاٹنے لگے تو اس نے چیخنا شروع کیا۔ پوچھا کیوں؟ تاریخی روایات ہے، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا اس وجہ سے کہ تب تک میں اللہ رب العزت کا ذکر ہی کر رہا تھا، اور اب مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر زبان بھی کاٹ دی گئی تو میں ذکر کہاں سے کروں گا۔ یعنی یہ ایسے سخت مزاج، ایسے غلیظ لوگ، یہ ترش مزاجیاں بعض دفعہ انسان کو کس حد تک لے جاتی ہیں۔ یہ صرف مثالیں اس وجہ سے سنائی ہیں کہ ہمیں چاہیے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور ایک دوسرے سے پیار کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت کو پکڑنے والے، اپنے مزاج کو نرم کرنے والے ہم سچے مسلمان بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔